چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اپنی اہلیہ سے ملاقات، نہ بنیادی سہولیات ابھی تک ملی نہ ہی وکلا کو ملنے کی اجازت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود سابق وزیر اعظم عمران خان کو نہ بنیادی سہولیات ملی نہ ہی وکلا سے ملنے کی اجازت مل سکی۔ بشرا بی بی نے آج عمران خان سے ملاقات کے بعد بتایا کہ قوم کے لیڈر کو ایک انتہائی چھوٹے سیل میں رکھا ہوا ہے جہاں اوپن فلش اور نہانے کے لیے صرف ایک بالٹی ہے۔ عمران خان کو عدالتی حکم کے باوجود ابھی تک قرآن پاک کا ترجمہ تک نہیں دیا گیا، نہ ہی کسی اہلکار کو عمران خان کے سیل کے پاس کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ انسانی حقوق کی یہ بدترین توہین ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 3 مزید مقدمات میں ضمانت خارج۔ عدالتیں عمران خان کے قید ہونے کی خبر ہونے کے باوجود مختلف بوگس کیسز میں عدم پیروی کا کہہ کر ضمانتیں خارج کر رہی ہیں۔ عمران خان کے وکلا آج بھی عدالتوں میں پیش ہوئے اور خود عمران خان بھی ہر عدالت میں پیش ہوتے تھے، اس کے باوجود جانبدارانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ غیر سیاسی خاتون بشرا بیگم کو بھی عدالتوں میں بلوایا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی جیسی غیر سیاسی خاتون کو بھی محض ہراساں کرنے کے لیے عدالتوں میں بلوایا جا رہا ہے۔ آج وہ عمران خان کے وکلا کے ہمراہ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوئیں اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد عمران خان سے ملنے کے لیے اٹک جیل بھی گئیں۔ لاہور کا 14 سالہ ارسلان عمران خان کی محبت کے جرم میں بدترین ظلم کا شکار۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد 21 مئی کو ایک 14 سالہ لڑکا، ایک نابالغ، 3 ماہ کے لیے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا۔ جس دن رہا کیا گیا، دوبارہ رات کو پولیس آئی۔ 3 بہنوں اور والد کے ہاتھ جوڑنے کے باوجود لڑکے کو اغوا کر لیا گیا۔ ان تمام اذیتوں کے بعد خاص طور پر جو کچھ بیٹیوں کو سہنا پڑا وہ دیکھ کر والد دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ پولیس اب معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ بیٹا جیل میں ہے اور اپنے باپ کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکا۔ گھر والد نہ ملنے پر 10 سالہ بچہ ہتھکڑیوں میں جکڑ لیا گیا۔ توسہ شریف میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک اور کارکن کے گھر پولیس نے حملہ کیا۔ جب گھر والد نہ مل سکا تو اس کا 10 سالہ بیٹا اغوا کر لیا گیا اور قید میں رکھا گیا۔ تحریک انصاف کے خلاف ہونے والے مظالم نازی جرمنی کی سیاہ تاریخ دہرا رہے ہیں۔ عمران خان کی تصویر نہ لگانے پر پی سی بی کی دنیا بھر میں رسوائی۔ پی سی بی میڈیا ٹیم نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرنے میں پی ٹی ایم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ 1992 ورلڈ کپ کے چیمپئن، دنیا کے مایہ ناز آل راؤنڈر عمران خان کی تصویر تک اپنی ویڈیو میں نہیں لگائی، جس کے بعد پی سی بی کو دنیا بھر میں مختلف اخبارات سخت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ One glorious day in 1992 where we saw how cornered tigers roar when Pakistan took the World Cup against all odds. پرویز الہی کی جسمانی ریمانڈ میں توسیع۔ پرویز الہی کل رہا ہوئے، ساتھ ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے اور آج 21 اگست تک جسمانی ریمانڈ میں توسیع دے دی گئی۔ پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے اپنے ٹویٹ میں کہا، پرویز الہی کو عمران خان سے وفا کی سزا دی جا رہی ہے۔ نااہل الیکشن کمیشن کی الیکشن میں دھاندلیوں کی تیاریاں شروع۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن میں میڈیا کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ دنیا بھر میں شفاف الیکشنز کے لیے میڈیا کو بھرپور کوریج کی اجازت ہوتی ہے، مگر پاکستان میں عمران خان کے خوف سے ایک تو الیکشن کروائے نہیں جا رہے اور اگر کروانے پڑ گئے تو دھاندلی کی تیاریاں مکمل ہیں۔ شہریار آفریدی کو کل پیش کرنے کا حکم، 3 ماہ کے ایم پی او کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کو کل پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس بابر ستار نے پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور ڈی سی اسلام آباد سے کل 3 ماہ کے ایم پی او کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن تاخیر کے وقت خاموش رہنے والے رضا ربانی کو اب 90 دن کی ڈیڈ لائن یاد آ گئی۔ چند ماہ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن 90 روز میں کروانے کے سوال پر رضا ربانی نے صحافی کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ اس سے ناروا سلوک کیا۔ 1.5 سال پی ڈی ایم کی آئین شکنوں اور انسانی حقوق کی توہین پر مکمل خاموش رہنے والے رضا ربانی کو اب 90 روز میں الیکشن کروانا یاد آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر 90 روز میں الیکشن کروانے کی تلقین کی۔ کے الیکٹرک صارفین پر ₹1.52 اضافی سرچارج کی درخواست۔ کے الیکٹرک صارفین پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری۔ کے الیکٹرک صارفین کے لیے فی یونٹ ₹1.52 سرچارج کی درخواست دائر کر دی گئی۔
چیئرمین نیپرا وسیم مختار کی سربراہی میں وفاقی حکومت کی درخواست پر عوامی سماعت ہوئی۔ اضافی سرچارج پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اعداد و شمار کے جائزے کے بعد فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ منظوری سے کے الیکٹرک صارفین پر 24 ارب 50 کروڑ سے بھی زائد کا بوجھ پڑے گا۔ ڈالر نے پھر رفتار پکڑ لی۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 26 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر کی اڑان تھم نہ سکی۔ کاروبار کے آغاز پر قیمت میں اضافہ ہو گیا، جس کے بعد روپے کی قدر مزید گر گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 26 پیسے مہنگا ہونے کے بعد ڈالر 291 روپے 75 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے 50 پیسے مہنگا ہوا، جس سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 300 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ نامزد وزیر اعلیٰ بلوچستان ایک اشتہاری نکلا۔ اشتہاری وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بعد اب ایک اور اشتہاری جو عدالتوں میں تو پیش نہیں ہو سکا مگر اقتدار کے مزے لینے آ پہنچا۔ نامزد نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان پر 3000 ایکڑ زمین پر قبضہ کرنے کا الزام اخباروں کو اشتہارات میں بھی چھپ چکا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جیل سے کال پر قوم کا بھرپور جواب۔